بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں، اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی اچھی گزر سکتی تھی۔ اس کے ذکر سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت ہوگا۔ خوبصورت ہے وہ جس کی نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی، باوفا ہے وہ کہ جس کی وفا کا احساس مخلوق نہیں کر سکتی، رحیم اور مہربان ہے وہ کہ اس کے مہر و رحم کا اندازہ ہمارا ظرف نہیں کر سکتا، اور لا ریب فی وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی آزماتا ہے، وہی سرخرو عطا کرتا ہے، وہی تو ہے جس کے قبضے میں ہم ہیں، بس وہی تو ہے جو سب سے پیارا ہے، بس وہ سچا پیارا ہمیں اپنی جان امان آن سے، اپنے ماضی حال خیال، ہر احساس، ہر رنج، ہر ملال سے پیارا ہو جائے، آمین۔ دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جائیں جس نے اسے تخلیق کیا ہے، اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پہ بند لگانا ہے۔ من کی مرادیں ہوں یا تڑپتی سسکیاں، سننے والا ضرور سنتا ہے، مایوس مت ہو، جلدی مت کرے، دینے والا ضرور دے گا۔ اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق خوب مانگا جائے تاکہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے۔ حیرانگی ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی لوگوں کی باتوں پر، ان کے رویوں پر، ہمارا تو بس نہیں چلتا، سامنے والے کی عزت کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ آپ اچھا نہیں بول سکتے تو ٹھیک ہے نا، اپنی زبانوں کے زہر بھی تو مت اگالا کریں۔ کوئی اچھا ہے تو بھی صحیح ہے، برا ہے تو بھی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے قبر میں لیٹنا ہے، اسی لیے خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیا کریں۔ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے کام آنا اور کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہشیں چھوڑ کر دوسروں کی خواہشیں پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کوشش کریں کسی کا دکھ درد بانٹنے کی، کچھ محبتیں یوں بھی نبھائی جاتی ہیں۔ خیال رکھیں کہ دعاؤں میں یاد رکھ کر اور دل سے عزت دے کر، اس لیے کوشش کریں آپ کی وجہ سے کوئی اس اذیت سے نہ گزرے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل، جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر ناممکن خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہیں، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ عورت حیا کے بغیر نامکمل ہے اور حیا پردے کے بغیر ناقص ہے۔ حیا اور حجاب دونوں مل کر ایک باکردار عورت کی عکاسی کرتے ہیں، اسی لیے حیا دار بنیے اور حجاب پہنیے، کیونکہ انہی سے آپ کی ذات تکمیل کو پہنچتی ہے۔ حیا کے پردوں میں لڑکی ہر روپ سے بہترین لگتی ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی پاک ذات سے ہر وقت اپنے اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں اور رحمتیں بھی عطا کرتے ہیں جو نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ افق پر نمودار ہونے والے آفتاب آپ کے لیے نعمتیں، راحتیں، برکتیں، سرفرازی،
صحت و سلامتی، شادمانی اور حاجات کی قبولیت کی نوید بن کر اپنی کرنوں سے آپ کے گھر کے در و دیوار کو منور کریں، آمین۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ آپ غمگین نہیں ہوتے جب آپ کا احسان نظر انداز کر دیا جائے اس شخص کی طرف سے جس سے آپ نے اچھا کیا ہو؟ فرمایا، میں اس بات پر اداس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے مجھے راضی و خوش کر دیا کہ خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا، کسے خبر ہے کون کس جگہ ہوگا؟ بچھڑنے والے تجھے دیکھ کے سوچتا ہوں تو پھر ملے گا تو کتنا بدل چکا ہوگا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ راہ حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خاموشی حکمت ہے، مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرت نے رنگ و خوشبو سے، پھر کہیں پہ پھول اور کہیں پہ بیٹیاں بنانا پڑی۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لیا کرو۔